بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 14 مئی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جہاں پر دو اسلامی ممالک کے اندر الیکشن انعقاد ہونے تھے۔ اس میں سے ایک اسلامی ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دوسرے اسلامی ملک کا نام ہے ترکی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے ابھی تک کوئی فنڈز جاری نہیں کیے گئے، اور اب اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں شاید 14 مئی والے دن انتخابات ہوں ہی نہ، لیکن ترکی میں بھی 14 مئی کو انتخابات ہیں اور وہاں پر انتخابات پوری تیاری کے ساتھ زور و شور سے جاری ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیز اپنے جلسے انعقاد کر رہی ہیں، اور انہی جلسوں میں آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے طیب اردگان کا جلسہ، کیونکہ طیب اردگان نے ایک ایسا تاریخی جلسہ ترکی میں کیا ہے جس کی مثال ترکی میں کوئی بھی نہیں ملتی۔ اس جلسے کے اندر 17 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ترکی میڈیا کے مطابق 17 لاکھ لوگ اس جلسے کے اندر موجود تھے، اور اس جلسے کی جو جگہ تھی وہ سیم وہی جگہ تھی جہاں پر 2016 میں ترکی کی جو فوج تھی اس نے بغاوت کی تھی اور طیب اردگان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن طیب اردگان کے ساتھ عوام کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوجی بغاوت کو ناکام کر دیا۔ تو طیب اردگان اسی جگہ پر آج عظیم و شان جلسہ، ترکی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور 17 لاکھ لوگوں کی شرکت نے اس بات کے اوپر واضح ثبوت لگا دیا، واضح سٹیمپ لگا دیا ہے کہ اس ترکی کا اگلا صدر وہ بھی طیب اردگان ہی ہوگا، کیونکہ طیب اردگان نے ترکی کی تاریخ میں ایسے کام کیے ہیں جس میں اس کی ملک کی جو معاشیت ہے اس کو بلند ترین سطح پہ پہنچا دیا ہے اور ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ پھر بھی طیب اردگان نے الیکشن کمپین کے باوجود جو الیکشن کمپین کے وعدے ہوتے ہیں اس کے اندر کہا ہے کہ ترکی کے اندر اگر چھوٹے موٹے مسائل کچھ رہ گئے ہیں جیسے کہ مہنگائی، اس کو میں مزید کم کروں گا، نوجوانوں کو مزید روزگار کے مواقع دوں گا، اچھی ایجوکیشن دوں گا، اس طرح کے وعدے وغیرہ دوبارہ کیے گئے۔ تو طیب اردگان نے اپنی اس خطاب کے اندر مزید کیا کچھ کہا، آئیے ہم آپ کو ان کی ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ My nation will give the necessary answer to the opposition on May 14th. Turkey says you're entrusted to us. We won't let our homeland be divided. We won't let Kılıçdaroğlu, who's side by side with terrorist organizations, divide this country. We'll not let them bury our armed drones, and we'll raise our defense industry together. This area is important because it's the place where we wrote an epic with our nation on July 15th. You know they came to kill this brother with his family, and we came here at night. Kılıçdaroğlu escaped and went to Bakırköy. You are Istanbul. If Istanbul says yes, this will be over. If Istanbul wants to retire someone, this will be over. I trust you. We've always walked the road with our nation. We will build Turkey's new century together, just as we made up for the deficiencies in democracy and development in the first century of the Republic. ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔